बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निगरान वजीर आजम बनते ही तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने पहला हैरान कुन रद्द अमल दिया है। किस तरीके से पीडीएम प्लस टोले को ताकतवर हलकों ने चकरा के रख दिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मारूफ एंकर्स और सियासतदानों पर पैमरा ने पाबंदी लगाई है। इस फहरिस्त के अंदर कौन कौन शामिल है और क्या जवाब बनाया गया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के मुकदमात से अलहदा हो जाएं, वकला ने आज बड़ा खुला पैगाम दिया है। और दूसरी तरफ राजा रियाज ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से क्या कहा है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। इस पे भी बात होगी। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इसहाक डार और बहुत सारे ऐसे लोग जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, जो निगरान वजीर आजम बनना चाहते थे, नून लीग ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर उनकी नहीं चली। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन राजा रियाज ने अभी ARY पर गुफ्तगू की है और ARY पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बड़ा अजीब तासर दिया है। अगरचे सबको पता है कि राजा रियाज के जो पेश किए गए नाम है वो दरअसल एक तासर है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वो नाम थे और उन्हीं का जो नाम है वो अप्रूव हुआ है। लेकिन अब राजा रियाज फैसलाबाद पहुंच गए हैं और वो अब क्या कहते हैं कि बाकायदा ARY को बीप करना पड़ा है जब उन्होंने नाम लिया है कि अब मैंने तो अपनी ड्यूटी कर दी है और आगे एस्टैब्लिशमेंट जाने और निगरान वजीर आजम जाने। ये जरा सुनिएगा। मेरा रोल है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा रोल जब मैंने दस्तखत कर दिए तो उसके बाद मेरा रोल खत्म हो गया है। मैं फैसलाबाद आ गया हूँ। मेरा कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं। अब कैबिनेट काकड़ साहब जाने, एस्टैब्लिशमेंट जाने। अच्छा, ये काकड़ साहब जाने और एस्टैब्लिशमेंट जाने। भाई असूली तौर पे तो एस्टैब्लिशमेंट का आईनी और कानूनी तौर पर इस पूरे मामले के अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन तमाम सियासी जमातें और तमाम पॉलिटिकल वर्कर, सहाफ़ी वो ये बता रहे हैं कि ये दरअसल जो पूरा सिस्टम है वो एस्टैब्लिशमेंट ने चलाना है। अब उधर से तो कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन जो इस वक्त एक्ट हो रहे हैं और निगरान हुकूमतें जिस अंदाज के अंदर चल रही हैं, ये एक बड़ा अजीब किस्म का एक तमाशा है जिसके अंदर जो है वो आईनी रोल ना होते हुए भी एक तासर बिल्ड हो रहा है कि शायद ये एक बगैर कब्जा किए इक्तदार जो है वो हासिल हो गया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब महंगाई होगी, करप्शन होगी, चोर बाजारी होगी, मजीद न्यायालय सामने आएंगी तो वो मलबा भी एस्टैब्लिशमेंट पर गिरेगा। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, वो आपके सामने रखनी है। पहले मैं आपको बता दूं, आज तहरीक इंसाफ के वकला ने एक तो आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर शुएब शहीन साहब ने खास तौर पर बड़ी आम बातें की हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे मुनसफ चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जजेस वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बहुत बड़े खुले अल्फाज के अंदर उन्होंने आज पैगाम दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपने एक वकील से मिलने की इजाजत नहीं है। चेयरमैन PTI को दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। क्या जेल सुपरिटेंडेंट अदलिया से बालातर है? क्या इदारे अदलिया को कंट्रोल कर रहे हैं? कैसा मिजाक है? हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि अडयाला जेल में एक कैदी के लिए भी गुंजाइश नहीं है। जज हमायूं दिलावर ने यकतरफा फैसला सुनाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा दी। चीफ जस्टिस आमर फारूक पर अदम एतमाद किया, फिर भी केस वो सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो केस से खुद को अलग कर दें। तो बाज़ाब्ता तौर पर उनको पब्लिकली कहा गया है कि चीफ जस्टिस आमर फारूक इमरान खान के मुकदमात से अपने आप को अलग कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि तोशाखाना का फैसला वक्त से पहले लिख दिया गया था, वारंट जबानी कलामी सुनाया गया और दहशत गर्दी के तरह चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया गया। आला अदलिया वारंट की तामील के हवाले से फैसला सुना चुकी है और ये सारे इस तरीके से उन्होंने आज जो है वो पूरा जिक्र किया है कि मुतासब जज का ये एक बड़ा अजीब किस्म का फैसला था। अब कुछ सियासतदानों और एंकर्स पर पाबंदी लगाई गई है और ये पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इन लोगों का मीडिया के अंदर कोई बयान नहीं चलना चाहिए, इनका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। अब ये कौन से सियासतदान और कौन से जो है वो सहाफी हैं, पहले मैं आपके सामने नाम रख देता हूं और फिर हम वजह पर भी बात करेंगे। यानी ये दोहरा मयार है, इस मुल्क के इदारों को किस तरह जाती जागीर बना लिया गया है। अब ये जो मामला है इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर फौज के हवाले से खुलेआम जो जर्नैल हैं उन पर तनकीद करते हैं।
وہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ خبر یہ ہے کہ پیمرا نے سید اکبر حسین شاہ، صابر شاکر، معید حسین پیرزادہ، وجاہت سعید خان، حیدر رضا مادی، شاہین سیبائی، علی نواز اوان، فرق حبیب، مراد سعید، حماد اظہر کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے، یعنی ان کا کوئی ٹویٹ، کوئی سٹیٹمنٹ وہ نہیں چلائی جائے گی۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ جس میں مذکورہ اینکر اور سیاستدانوں کی میڈیا کوریج پر پابندی کر نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ الیکٹرانک میڈیا پر مجرموں کی کسی بھی خبر، رپورٹ، بیان یا نشر کرنے سے گریز کریں۔ کسی بھی خلاف ورزی کو صورت میں متعلقہ دفعات کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہاں اس کو جواز یہ بنایا گیا ہے کہ یہ مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں، اس لیے قانون کہتا ہے اور قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے ان کا بیان نہیں چلانا، جبکہ عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا غالباً اس پر فیصلہ ہے کہ مجرم کا بیان نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن نواز شریف جو ہے وہ مقدس مجرم ہے، اس ملک کے اداروں کے لیے، اس ملک کے پیمرا کے لیے، اس ملک کے صحافیوں کے لیے۔ وہاں پر 15-16 صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے، نجم سیٹھی سمیت، آسمہ شرازی اور پورا جو ٹولہ ہے، کہ مجرم نواز شریف تو ایک مقدس مجرم ہے، اس کے بیانات جو ہے وہ چلتے رہنے چاہیے۔ لیکن یہاں پر پیمرا جو ہے، ہم نے دیکھا نواز شریف کے لائیو خطابات وہ یہاں نشر ہوتے ہیں، اس کے بیانات چلتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ مجرم جو ہے وہ کیا آپ کا کوئی ذاتی لگتا ہے، کوئی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ؟ یعنی آپ دوہرا معیار تو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جو ہے ان پر تحفظات ہیں اداروں کو، اور بعض اوقات وہ بہت سخت حد تک چلے جاتے ہیں بعض شخصیات، لیکن سیاسی شخصیات جو اس کے اندر ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، مراد سعید ہو، حماد اظہر ہو، اگر ان سے آپ کو پریشانی ہے کہ وہ مجرم ہے اس لیے نہیں دینا، تو نواز شریف جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ اشتہاری نہیں ہے، وہ بغوڑا نہیں ہے، تو اس کے بیانات آپ کس کیپیسٹی میں چلاتے ہیں؟ اس وقت قانون جو ہے، قانون آپ کے گھر کی لونڈی ہے، ادھر آپ چاہیں تو پی ٹی آئی پہ وہی دفعات لگا دیں اسی معاملے کے اندر، اور نواز شریف پر وہ نہ لگے۔ تو یہ جو ہے وہ دوہرا معیار ہے، جس کو اب میں سمجھتا ہوں ختم ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ تاثر ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف نے پہلے تو میں بتا چکا ہوں، شاہ محمود قریشی نے جو رد عمل دیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اسحاق ڈار، جلیل عباس جیلانی اور یہ سارا یہ کیا چکر ہوا ہے، یہ ہم اب بات کریں گے۔ لیکن تحریک انصاف نے جو رد عمل دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پارلیمان کے اندر اور باہر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ آئین کی روح سے نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کے معاملے پر وزیر اعظم کی جانب سے کسی بھی سطح پر شریک مشاورت نہیں کیا گیا۔ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ کی نامزدگی کٹھ پتلی وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے جعلی قائد کے مابین مشاورت سے عمل میں لائے گی۔ اب جبکہ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ بطور نگران وزیر اعظم نامزد ہو چکے ہیں تو ان پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ توقع ہے کہ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ بطور نگران وزیر اعظم منصب سنبھالنے کے بعد 3 ماہ کی آئینی مدت کے اندر انتخابات کا منصفانہ اور شفاف انعقاد یقینی بنائیں گے۔ امید ہے نگران وزیر اعظم عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آئین کی روح پر عمل درآمد اور جمہوریت کے بقا اور تسلسل کے لیے انتخابات کا آزادانہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان بدترین تشدد انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کو آزاد کیا جائے۔ سیاسی گروہوں سے وابستہ کارکنان ہی کے لیے یہ حقوق کی فراہمی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ ملک میں اجتماعیت، سیاست، آزادی، ذرا رائے پابندیوں کی زد میں ہے، اور چنانچہ نگران وزیر اعظم کو ان معاملات کا فوری نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستان اس وقت کسی نئے ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج دیا گیا کہ اگر 3 مہینے کے اندر آپ جو ہے وہ الیکشن کرواتے ہیں، اگر آپ یہ سیاسی انتقام بند کرتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کرنا اور جو انتقامی کارروائیاں ہیں یہ اگر ختم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ یقیناً آپ کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اب یہ تحریک انصاف نے ایک بڑا کھلا پیغام دیا ہے۔ دوسری طرف 14 اگست ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنی بزدلی دکھا رہے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں کہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے جھنڈے اور ڈنڈے ان لوگ کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے کارکنان اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تاکہ یوم پاکستان مناؤ ہی نہیں۔ یعنی اندازہ کر لیں یار، یہ کیسے پاکستان کے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیسے محب وطن ہے جو پاکستان کے یوم منانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں پولیٹیکل ورکرز کو، صرف اس لیے کہ ان کا ایجنڈا خراب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے
وہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہ سارا کچھ مرضی سے ہوا ہے، کہ یہ تو بعض صحافیوں نے کہا جی یہ جو کاکڑ صاحب ہیں یہ شہباز شریف اور ان دونوں نے چونکہ اپوائنٹ کیا ہے، نواز شریف آن بورڈ تھے، 1.25 مہینہ پہلے ایک مری کے اندر کاکڑ صاحب کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو کاکڑ صاحب ہیں وہ بڑے زبردست آدمی ہیں اور بالکل آن بورڈ لیا گیا ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے چیک کیا، میں نے کہا اگر تو ایسی بات ہے تو نگران وزیر اعظم کی جب اناؤنسمنٹ ہوتی گئی ہے تو مبارکباد آنی چاہیے۔ بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، بلکہ جہانگیر جو یہاں پہ خورشید شاہ ہیں انہوں نے تو واضح بتایا کہ بھائی یہ نام ہمارے سامنے نہیں تھا اور یہ اچانک کہیں سے آ گیا اور ہو گیا۔ اب یہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ پیپلز پارٹی اس پر آن بورڈ نہیں ہے ان کی معلومات کے مطابق۔ دوسری طرف جو ہے وہ یقینی طور پر یہ ان کے لیے ایک پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ آپ بلاول اور پیپلز پارٹی زرداری ان کے اکاؤنٹس پہ چلے جائیں ٹویٹر پہ، مبارکباد نہیں ملے گی۔ مریم نواز، نواز شریف، مسلم لیگ نون کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں جہاں 10 منٹ بعد بھی جو ہے وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، دھمالے ڈالی جاتی ہیں، خاموش ہے، کوئی رد عمل نہیں دیا۔ فضل الرحمان JUI کے آپ چلے جائیں ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ بھی مکمل خاموش ہے۔ اس کا مطلب ہے PDM+ ٹولہ جو ہے وہ اس پر خاموش ہے، یعنی ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جب کرپشن کیسز معاف کروا لیے ہیں بھائی اب آپ کی کیا کون سی بات مانے۔ تو لہذا وہ یہ ثابت ہوتا ہے، اب شاید ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ چونکہ حلف ہو رہا ہے تو آپ مبارکباد پیش کر دیں، اس سے اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ بہت سارے ایسے جو ہے وہ خوشامدی صحافی ہیں جو مری والا کلپ چلا رہے ہیں، لیکن ابھی عطا طارر نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو ویسے اس دوران جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی کہ جو ہے وہ نون لیگ کے اندر شامل ہونا ہے، تو شمولیت کی دعوت تھی، اس وقت وزیر اعظم بنانے کی تو بات ہی نہیں تھی کہ مریم نواز وہ ڈسکس کر رہی ہو کہ اگلا وزیر اعظم کس نے ہونا ہے۔ تو لہذا وہ بیچارے خوشامدی صحافی جو ہے وہ بھی پریشان ہوئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر، جو تاثر دے رہے ہیں کہ مریم نواز تو 1.25 مہینہ پہلے ہی اس پہ مشاورت کر رہی تھی یا نواز شریف کو لیا گیا ہے۔ تو اب یہ آنے والے دن عام ہوں گے، ایک طرف تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں اور دوسری طرف جو اس وقت کرپشن، لوٹ مار، چوری، ڈکیٹی ان ادوار کے اندر جو کیا گیا ہے اس کے خلاف اگر کوئی یعنی مضبوط ایکشن ہوتا ہے میرٹ کے تحت، آزادانہ طور پہ، منصفانہ طور پہ، تو وہ دیکھیں گے۔ اسحاق ڈار کو نواز شریف وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں بن سکے، اور یہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ اسحاق ڈار خود بتاتے رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم کے طور پہ آ رہا ہوں، اور انہوں نے اپنے آپ کو تمام کمیٹیوں سے علیحدہ کر لیا تھا جو مذاکرات اور ان چیزوں سے متعلقہ تھی۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو کابینہ ہے اس کے اندر عبدالحفیظ شیخ اور جلیل عباس نقوی وہ جیلانی اور وہ شخصیات جو ہے ان کو شاید اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔